نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی آپ سب بہنیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم تجوید کا لیکچر نمبر 15 شروع کریں گے اور ہم نے مد کے حوالے سے مدات کے حوالے سے ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا اور ہم نے مد کی جو پہلی قسم تھی اس میں ایک تو ہم نے چھوٹی مد پڑھی تھی جو کہ مد اصلی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بڑی مد میں ہم نے جو مد فرعی ہے اس میں ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی لیکچر نمبر 14 میں، اور اب ہم مد فرعی کی دوسری قسم پڑھیں گے. مد فرعی کی جو 4 اقسام تھی اس میں ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی اور آج ہم دوسری قسم مد فرعی کی دوسری قسم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم مد فرعی کی دوسری قسم ہے مد منفصل جائز. کون سا؟ مد منفصل جائز. اب مد منفصل جائز اس کے نام پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، منفصل ان کو ڈیٹیچڈ مد بھی کہتے ہیں، یعنی کہ الگ مد، یعنی کہ جس میں یعنی کہ فاصلہ منفصل فاصلے سے نکلا ہوا ہے، فاصلہ دیا گیا اس سے نکلا ہوا ہے نا. تو ہم اس کے نام پر اگر غور کر لیں تو ہمیں تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن بھی اور اس کا قاعدہ بھی صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں کہ مد منفصل جائز کیا ہے. مد منفصل جائز ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصل شکل میں نہ ہو بلکہ متحرک الف کی شکل میں آ جائے، اور ایک کلمے میں نہ ہو بلکہ دوسری کلمے میں آ جائے تو وہ مد منفصل جائز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے، اس کی ڈیفینیشن کا، اس کے قاعدے کا یہی مطلب ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصل شکل میں نہ ہو، حمزہ کی اصل شکل وہ عین والی شکل ہے کہ وہ اصل شکل میں نہ ہو بلکہ متحرک الف، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے تو اس کو متحرک الف کہتے ہیں اور اس کو حمزہ پھر کہتے ہیں. اس کو پھر ہم الف نہیں کہتے ہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ متحرک الف کی شکل میں آ جائے حروف مدہ کے بعد، اور ایک ہی کلمے میں نہ ہو، مطلب ایک ہی لفظ میں نہ ہو، ایک ہی ورڈ میں نہ ہو بلکہ 2 الگ ورڈ میں آ جائے. کہ حروف مدہ ایک ورڈ میں ہو، اس کے آخر میں حروف مدہ ہو، ایک ورڈز کے آخر میں حروف مدہ ہو، ایک کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، اور دوسرے کلمے کی سٹارٹنگ وہ کس سے ہو رہی ہو؟ وہ اس سے حمزہ سے، یعنی کہ حمزہ یعنی کہ متحرک الف سے حمزہ سے شروعات ہو رہی ہو تو یہ مد منفصل جائز ہوگا، یعنی کہ اس میں فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہی کلمے میں نہیں ہوتا. تو یہ مد منفصل جائز ہوتا ہے. اور اس کی کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اس کی کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے 3 سے 5 حرکات. ٹھیک ہے، 3 سے 5 حرکت اس کی کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے، 3 سے 5 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جیسے ہیں لا الہ. اب لا میں یہ الگ ہے، الہ الف مدہ کے بعد حمزہ متحرک الف کی شکل میں ہے، حمزہ کی نیچے ان کا الف کے نیچے زیر ہے تو یہ حمزہ ہے، اور الگ اس میں آیا ہے، کلمے میں آیا ہے. تو یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مد منفصل ہے؟ کہ الگ کلمے میں ہوگا اور حمزہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہوگا بلکہ الف متحرک کی شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 3 سے 5 حرکت تک کھینچیں گے. تو ہم مد منفصل کی مشق پڑھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل. اب یہاں پر بنی یعنی کہ بنی کا جو لفظ ہیں، ورڈز ہے، وہ یا مدہ پر ختم ہو گیا ہے، اور یہاں پر دوسری ورڈ کی شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ الف سے، حمزہ سے ہو رہی ہے، متحرک الف سے ہو رہی ہے، یعنی کہ حمزہ سے. تو یہ ہمیں اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مد منفصل جائز ہے. اور یہاں پر اسرائیل میں جو رائیل میں یہاں پر یہ مد متصل ہے کیونکہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے، اور الف مدہ یعنی کہ را، الف زبر را، الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصل شکل میں ہے تو یہ مد متصل ہے. تو یہ ایک ہی لفظ میں یعنی کہ ایک ہی اس مثال میں مد منفصل بھی آ گیا ہے اور مد متصل بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے،
بنی اسرائیل، وقف کی صورت میں اس طرح ہو جائے گا انما انت، انما انت، انما انت، وقف کی صورت میں اس طرح ہو جائے گا وما ادراک، وما ادراک۔ اب یہاں پر الف مدہ کے بعد یعنی کہ ما الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ متحرک الف کی شکل میں ہے، زبر اس کے اوپر ہے تو یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ وما ادراک لا اقسم، لا اقسم، لا اقسم۔ یہاں پر الف مدہ یعنی کہ لا الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ متحرک الف کی شکل میں اس کے اوپر پیش ہے تو یہ اس صورت میں آیا ہے تو یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور صورت ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ کا آج کا ہوم ورک، اس ہفتے کا ہوم ورک ہے کہ مد منفصل کا قاعدہ آپ لوگوں نے مشق کے ساتھ سنانا ہے، اور دوسرا مد منفصل کی 5 مثالیں قرآن سے ڈھونڈ کر نوٹ کرنی ہے ریفرنس کے ساتھ، اور سورۃ الفیل کی تلاوت سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفیل کی تلاوت آپ لوگ کو نیکسٹ آڈیو میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ لوگ بار بار اس کو سن سکو، کیونکہ جب آپ زیادہ سنتے ہو نا تو اس سے پریکٹس بھی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ لوگ کو آج کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفیل کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب ہم تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جوڑ توڑ کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جب بار بار سنتے ہو اور پڑھتے ہو، منہ کے ساتھ آپ لوگ پڑھتے ہو، تلاوت کرتے تو آپ لوگ کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹس سے یہ ہوتا ہے قرآن۔ اعوذ، اعوذ، اعوذ نہیں کہیں گے، اعوذ باللہ نہیں کہیں گے، حمزہ کی آواز ہے اور عین کی عو ہے، عو۔ اعوذ باللہ، باللہ نہیں کہیں گے، باللہ من الشیطان، من الشیطان، تو موٹا پڑھیں گے، طان الرجیم، را بھی موٹی، من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام پھر باریک، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحیم میں، الرحیم میں دونوں میں را موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پر زبر ہے۔ علم تر، علم اظہار شفی والا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد تا آیا ہے۔ علم تر کیف، یا لین کئی، کیف فعل، فعل، یہاں پر فعل میں تینوں حروف کو ہم نے 1 سیکنڈ تک ہی پڑھنا ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ورنہ یہ مد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم مد لمبا کریں گے تو یہ 2 حرکات تک ہو جاتی ہے، پھر اس میں مد پیدا ہو جاتی ہے۔ فعل، فعل نہیں کریں گے، فعل، فعل، ربک، ربک، بأصحا، صاد موٹی، بأصحاب الفیل،
फील या मद्दा है यहाँ पर। अलम यजअल, मीम के बाद साकिन के बाद या फिर आया है, इजहार वाला कायदा है, इजहार शफ़ी वाला। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कैदहुम फिर मीम साकिन के बाद फा आया है, इजहार वाला कायदा है, इजहार शफ़ी वाला। फी तदलील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। दौद मोटी पड़ी जाएगी, बल्कि ये बहुत हैवी लेटर है, बहुत मोटा लेटर है, तो उसको हमने बहुत ही मोटा पढ़ना है। तदलील। व अरसल, व अर हमज़ा बारीक और रा मोटी। व अरसल अलई यलीन अलैहिम तयरन अबाबिल, तय यलीन रन अबाबिल में इजहार वाला कायदा है, इजहार हकीकी वाला, यानी कि तनवीन के बाद हमज़ा आया है तो हमने नून तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है। तयरन अबाबिल। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बी, तर रा मोटी ता बारीक, तर तौर नहीं कहेंगे कि रा भी साथ रा के साथ ता को भी मोटा उस तरह नहीं करना, ठीक है। ता को बारीक, ता ता तो नहीं कहेंगे, तो ता तरमी हिम भी, हिम मीम साकिन के बाद बा है तो यहाँ पर इदगाम में इख्फाई शफ़ी वाला कायदा है कि मीम साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाना है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, बिहिजा अलिफ मद्दा और रा तिम्मिन, यहाँ पर फिर इदगाम वाला कायदा है क्योंकि तनवीन के बाद मीम आया है तो ये यरमलून, नून तनवीन यरमलून में मुदगम हो जाएगी। मिन सिज्जील में इख्फा का कायदा है, नून साकिन के बाद सीन आया है, ठीक है। सिज्जील। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, फजअलहुम यहाँ पर सारे हरूफ को हमने एक सेकंड यानी कि एक हरकत ही देना है, यानी कुछ ज़्यादा लम्बा फजअलहुम नहीं करना। फजअलहुम हम मीम साकिन बाद फिर काफ आया है तो ज़ाहिर होगा मीम। फजअलहुम कअस स्वाद मोटी, कअस फिम मअकूल, फिर इदगाम का कायदा है, तनवीन के बाद मीम आया है तो ये नून तनवीन की आवाज़ मीम में मुदगम हो रही है। कअस फिम मअकूल हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम फिन नहीं कहेंगे, फिम कह रहे हैं। कअस फिम मअकूल, यहाँ पर जो मीम के साथ है तो ये हमज़ा है, ठीक है, क्योंकि अलिफ के ऊपर सुकून है तो ये हमज़ा है, क्योंकि अलिफ के ऊपर जब कोई भी एराब आ जाए तो वो फिर हमज़ा होता है और हमज़े को झटके के साथ पढ़ते हैं। कअस्फिम मअकूल। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तिलावत आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, कम से कम आप लोग इसको 5 दफ़ा या 7 दफ़ा इसको सुन लें तो और बार बार इसके साथ प्रैक्टिस करें तो आप लोग का मुँह आदी हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।